تو آپ پہ انتہائی افسوس کیا جا سکتا ہے، آپ کی سوچ پہ افسوس کیا جائے گا، آپ کے نظریات پہ افسوس کیا جائے گا، اور جو آپ کے نام لیوا ہے اور ابھی تک آپ کے گن گا رہے ہیں ان پر افسوس کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امید ہے مزاج بخیر ہوں گے، اپنا اور آس پڑوس کا ڈھیر سارا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ آبدی میڈیا میں خوش آمدید۔ ناظرین، ابھی ایک ویڈیو سامنے سے گزری، انتہائی افسوس ہوا، بے حد زیادہ افسوس۔ اس لیے ایک تو بات بہت زیادہ افسردہ تھی، اور دوسرا جو بولنے والا تھا وہ اتنی بڑی پوسٹ پہ ہے، اتنے بڑے عہدے پہ ہے، اتنے بڑے منصب پہ ہے، اس کے منہ سے یہ بات نکلی۔ تو بات کہنے والا ہے ایمل ولی، جو نیشنل پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ ہے، اور نسل در نسل ان کے والد ان کے دادا ولی خان، پھر اسفندیار ولی، پھر ان کی والدہ بھی بیگم نسیم ولی، اب وہ پارٹی کی لگام سنبھالے ہوئے ہے۔ جب آپ اتنے بڑے پوسٹ پہ ہے تو اس پوسٹ کی ذمہ داری بھی کچھ بنتی ہے کہ آپ سوچ سمجھ کر بیان دیں۔ چلیے، آپ انسان ہیں، آپ سے غلطی ہو گئی، آپ نے ذرا بیان سنیے۔ خود سمیع الحق دی زوی تویم چې دا خوله دې په لګام کې کا کله دې پښتنو خیرې در پسې شوې نو اخري انجام به د هماغی کم چې د پلار و په کومه طریقه چې د هغه انجام شوی و یو پښتون به هم دغه انجام نه غواړي۔ آپ نے ملاحظہ کیا، یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ایک بوڑھے ضعیف شخص شہید ہوتے ہیں اور وہ ان کو چھریوں کے وار سے، پے در پہ وار سے شہید کیا جاتا ہے۔ ایسی شہادت، ایسی موت کہ جس پر دشمن بھی افسردہ ہو کہ یار یہ بوڑھا شخص تھا، اگرچہ میرے مقابلے میں تھا، لیکن اس کی جو موت ہوئی ہے، اس کو جس طرح مارا گیا ہے، وہ انتہائی افسردہ ہے۔ تو دشمن میں درد دل والا ہوتا ہے، اس میں بھی انسانیت ہوتی ہے، اگرچہ اس میں اسلام ایمان نہ ہو، وہ بھی افسوس کرتا ہے۔ درد دل والا، دل رکھنے والا، وہ بھی اس پہ افسوس کرتا ہے کہ یار اگرچہ میرا دشمن تھا لیکن اس طرح کی موت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو مولانا سمیع الحق رحمہ اللہ کی موت اسی طرح تھی، جائے کہ اس پہ ٹھٹھا کیا جائے، اس پہ مذاق کیا جائے۔ یہ کہہ رہے صاحب حامد الحق صاحب کو کہہ رہے کہ آپ کا انجام بھی اسی طرح ہوگا جس طرح سمیع الحق کا، اور آگے جسارت کرتے ہوئے کہہ رہے کہ اس طرح کا انجام جو ہے، اس طرح کی موت، یہ کوئی بھی پٹھان نہیں چاہے گا۔ آپ کی بات درست ہے، ہاں، وہ پٹھان نہیں چاہے گا جو آپ کی طرح ہے، دین سے دور ہے، دین کا دشمن ہے، دین کے ساتھ محبت رکھنے والا ضرور اس طرح کا انجام چاہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے صحابہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے، کس طرح وہ شہید ہوئے، دیگر صحابہ کس طرح شہید ہوئے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، یہاں تک کہ ان کے جو قاتل تھے وہ اسلام لائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لانے کے باوجود ان کو کہتے رہے کہ آپ میرے سامنے نہ آئے کریں، کہ آپ نے ہمارے ساتھیوں کو اس طرح بے دردی سے شہید کیا کہ ان کو یاد کرتے ہوئے مجھے کچھ ہوتا ہے جب آپ سامنے آتے۔ تو اس لیے عذرائے کرم پیچھے بیٹھا کریں، سامنے نہ آ کر۔ یہ ہمارے صحابہ تھے جو اس طرح شہید ہوئے، کیا ہم نعوذ باللہ اس طرح کہیں کہ اس طرح کی موت، صحابہ کی طرح موت جو ہے یہ بھی ہمیں نصیب نہ ہو؟ بلکہ دین کے لیے، دین کی راہ میں ہر قسم کی موت کے لیے، ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ یہ اس طرح کے مسلمان ہیں۔ کچھ لوگ اس ویڈیو کی وجہ سے آپ پر یہ الزام لگا رہے کہ آپ ہی اس کے قاتل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کہا کہ آپ اپنی ان اداؤں سے باز نہ آئے تو آپ کا انجام بھی اس طرح ہوگا۔ آپ نے گویا کہ دھمکی دی ہے۔ چلو، میں نے یہی عرض کیا کہ انسان ہے، منہ سے نکل گئے تو اس کے بعد آپ اس پہ معذرت کرتے ہیں۔ آپ جب ابھی حامد الحق شہید ہو گئے، چلو سیاسی اختلاف یہ ہوتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بہت بڑی بڑی بات کر دیتے رہے، اور یہ اختلاف جو ہے یہ زندہ معاشرے کی دلیل ہے، یہ حسن ہے۔ لیکن جب اس طرح کے واقع ہو جائے، یہ پختون کلچر، آپ اپنے آپ کو پختون ولی، پختون کلچر کے نام لیوا کہتے ہیں، تو پختون کلچر میں یہ ہے، پختون میں جو آپ کے پاس امان لے لے، آپ کے پڑوس میں ہو تو اس کو کس طرح کا امان دیا جاتا ہے؟ یہ پختون ولی ہے کہ آپ کا پڑوسی، آپ کے قریبی، آپ کا شہری وہ اتنے دردناک حادثے میں جمعے کے دن وہ شہید ہوتا ہے،
آپ ابھی تک اس کی تعزیت کے لیے نہیں گئے، اس کے گھر نہیں گئے، تو مطلب یہ ہے کہ آپ ابھی تک اپنے اس بیان پر بالکل شرمندہ نہیں ہے۔ تو آپ پہ انتہائی افسوس کیا جا سکتا ہے، آپ کی سوچ پہ افسوس کیا جائے گا، آپ کے نظریات پہ افسوس کیا جائے گا، اور جو آپ کے نام لیوا ہے اور ابھی تک آپ کے گن گا رہے ہیں ان پر افسوس کیا جائے گا۔